أنا ثائر والخط حسيني والخط حسيني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد اور اسپین کا بادشاہ راڈرک کی جنگ۔ جب راڈرک کی وفات کی خبر اس کی فوج میں پھیل گئی تو سپہ سالار کی وفات کے بعد اس کی فوج تتر بتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب راڈرک کی وفات کی خبر پوری فوج میں پھیلی تو پوری فوج تتر بتر ہو کر پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب طارق بن زیاد نے اپنے پورے زور اور طاقت کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کیا۔ جب کوئی سپہ سالار ہی نہیں تھا تو اس حملے کو اور کون روکتا، لہٰذا فوج پسپا ہونا شروع ہوگی اور بھاگنا شروع ہوگی۔ طارق بن زیاد نے فوج کا بھرپور تعاقب کیا اور خوب صلیبیوں کو قتل عام صلیبی بھیڑ بکریوں کی طرح آگے آگے بھاگتے جاتے اور طارق بن زیاد اور ان کے سپاہی ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے آگے لے جاتے اور خوب قتل عام کیا۔ اس جنگ میں طارق بن زیاد کو اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ اس سے پہلے ان کی فوج نے اور انہوں نے اتنا مال غنیمت کبھی نہیں دیکھا تھا، چونکہ اس جنگ میں بادشاہ بذات خود شرکت کر رہا تھا، لہٰذا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال غنیمت کس حد تک ہوگا۔ اس جنگ میں طارق بن زیاد کو نہ صرف ماڈرن ہتھیار، اس زمانے کے جو ماڈرن ہتھیار تھے وہ ملے، بلکہ سونے اور چاندی کے حوالے سے تو آپ بات ہی نہ کریں۔ اتنا زیادہ سونا اور چاندی کے طارق بن زیاد خود حیران رہ گئے کہ جس ملک میں صرف بادشاہ کے پاس اتنا مال غنیمت اور اس قدر مال غنیمت مل سکتا ہے تو اس کی عوام بھلا یوں کیوں ترسے اور کیوں اس کے اوپر اتنا ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو چلیے آئیے تھوڑی سی جھلک مال غنیمت کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں لگ بھگ 80,000 سپاہی مارے گئے، اور اگر بات کریں مال غنیمت کی تو اس میں سے پہلے ہم ہتھیاروں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے جو تلواریں ملی ان کے جو دستے تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ہتھیار کس قدر قیمتی ہوں گے۔ اور اگر بات کریں دوسرے مال غنیمت کی، پیسے کی، تو اتنا سونا اور چاندی طارق بن زیاد کو ملا تھا کہ جو بادشاہ خود اپنے جو سامان تھا، اپنا جو ذاتی سامان تھا، اس سے ہی عام چیزیں بندہ آرام سے خرید سکتا تھا۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس جنگ نے اسپین کا مستقبل بدل ڈالا اور مسلمانوں کو اندلس میں جگہ دی۔ اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے تو شاید کبھی بھی دوبارہ اندلس کا رخ نہ کر پاتے۔ اندلس تو دور، شمالی افریقہ میں بھی ان کا رہنا ناممکن ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور صلیبیوں کا اپنا بادشاہ بھی مارا جا چکا تھا، اسی لیے اب مسلمانوں کا نہ صرف پلڑا باری تھا بلکہ پورے اسپین میں اب رعب و دبدبہ بیٹھ چکا تھا۔ مسلمان جس طرف بھی رخ کرتے، صلیبی آگے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے بھاگتے چلے جاتے، اور یوں طارق بن زیاد آگے ہی آگے فتوحات ہی فتوحات حاصل کرتا گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اس جنگ کی بدی کی گئی اور کس طرح طارق بن زیاد نے باقی مفتوحہ علاقوں کو فتح کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔